میرا سوال یہ ہے کہ جس قرآن نے اول دور میں لوگوں کو بدلا تھا، قرآن تو آج بھی وہی ہے، قرآن کا اثر بھی وہی ہے، قرآن کا نور بھی وہی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ جس قوم کو قرآن نے مکے سے اٹھایا تھا اور کیسر و کسرا کے تخت اور تاج جن کے قدموں کے نیچے روندے گئے تھے، یہ قرآن کا فیضان تھا۔ قرآنی علوم میں قرآنی مخلوق کو تیار کیا گیا تھا اور دنیا کی بہترین قوم تیار کی گئی تھی قرآن کے علم کے ذریعے، قرآن کے نور کے ذریعے، قرآن کی فکر کے ذریعے۔ اور پھر وہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ اٹھے تھے اور کیسر و کسرا کے تاج قدموں کے نیچے روندے گئے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی تھی۔ لیکن آج بھی قرآن تو وہی ہے، لیکن جو ذلت اس وقت امت مسلمہ کی ہے وہ کہیں نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے اتنا رکھا کہ کوئی دنیا سے جانے لگا، روح نہیں نکلی تو کہا اس بابے کے قریب بیٹھ کے ذرا سورہ یاسین پڑھے نا تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ اقبال نے ستھری تنقید کی تھی کہ واہ مسلمان، تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو مرنا ہی سیکھا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت دی ہے اس قرآن سے جینے کا ڈھب سیکھ لیتا، پھر تو مرنے کے بعد بھی نہ مرتا، قیامت کی صبح تک تیرا نام اور تیرا ذکر باقی رہتا۔ جس سے جسم کے اندر اور انسانی کردار کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور یہ روزے کا پھل ہوتا ہے جو بصورت تقوی بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کے 25 دن جو ہم نے گزارے ہیں، ہم اس کا محاسبہ کریں کہ ان 25 دنوں کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر تو ہمارا کردار سمرا ہے، ہمارے کردار کے اندر، عمل کے اندر فرق آیا ہے، تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، 25 دن پہلے ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو گالی نہیں چھوڑتا، جو بدخلقی نہیں چھوڑتا، جو بد اخلاقی نہیں چھوڑتا، اور روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے خیانت بھی کر رہا ہے، تو اس کو روزے نے حاصل اس سے کیا ہوا؟ جبکہ روزہ بندے کو کیا دیتا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے۔ اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ جبکہ دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے دین اسلام کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ جب خشک جگر تر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے افطار کا حکم دیا گیا، دوسروں سے تعاون کا حکم دیا گیا، فطرانے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی تلقین کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو بندہ کھلائے تو اس سے راضی ہوتا ہے، بندہ بندوں کو پانی دے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صبح سے شام تک پانی ہونے کے باوجود پینے کی اجازت نہیں دیتا، کھانا ہونے کے باوجود، بھوک لگنے کے باوجود کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے، اس کی ذات۔ تو پھر یہاں بھوک اور پیاس کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ یہاں حکم کیوں ہے کہ کھانا ہونے کے باوجود نہیں کھانا، پانی ہونے کے باوجود نہیں پینا؟ تو گویا اس کا کوئی مقصد رکھا گیا تھا۔ دیکھیے اللہ نے اس مشکل عمل کو ہمارے لیے آسان کیا۔ صبح سے شام تک بھوک کاٹنا مشکل ہے، پیاس کاٹنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس کو آسان کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یا حکم اجتماعی ہوتا ہے یا حکم انفرادی ہوتا ہے۔ اجتماعی حکم جو ہوتا ہے اس پہ عمل آسان ہوتا ہے، انفرادی حکم کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ سارا علاقہ سیالکوٹ کا بجلی فری استعمال کرے گا اور یہ جو بستی ہے یہ ماہانہ 1000 روپیہ پر گھر دیں گے،
تو جو 10,000 اور 20,000 اس وقت دے رہے ہیں وہ 1,000 دینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ باقی شہر تو فری میں استعمال کرے اور ہم 1,000 دیں، لیکن جب اجتماعی معاملہ ہے تو زیادہ آئے کم آئے، رونا پڑے احتجاج کرنا پڑے، بجلی آئے نہ آئے، لیکن بل بھرنا پڑتا ہے، چونکہ اجتماعی معاملے میں آسانی ہوتی ہے۔ معاملہ مشکل تھا، صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹنا، پیاس کاٹنا، خواہشات پہ پیرا لگانا مشکل تھا۔ اللہ نے اس کو آسان کرتے فرمایا، اے میرے محبوب کی امت، یہ صرف تم پہ نہیں فرض کیے، تم سے پہلے جو گزر گئے یہ روزہ ہم نے ان پہ بھی فرض کیا تھا۔ اب ہمت باندھی گئی کہ اچھا صبر رکھتے رہے تو پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو پھر ہم نے بھی ہمت باندھ لی، کمر کس لی کہ جب ساری امتیں رکھتی رہیں، ان میں بھی روزے کسی نہ کسی طریقے سے فرض رہے، تو پھر ہم اللہ کے حکم کو کیوں نہ پورا کریں۔ آگے اس کو مزید آسان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ عمل بے مقصد نہیں ہے، بھوک اور پیاس کاٹنا مراد نہیں ہے، نہ اللہ ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہمیں پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ بندہ بندے کو پانی پلا دے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے کپڑا نہیں دیا، بیمار تھا تو عیادت کرنے نہیں آیا، تو بندہ کہے گا اللہ یہ تو بندوں کے لیے ہے، تیری شان تو وراء الورا ہے۔ تو جواب کیا ملے گا کہ تیرے پہلو میں بستی میں ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا تو ایسے ہوتا جیسے میری عیادت کرتا، ایک پیاسا تھا اس کو پانی دیتا، بھوکا تھا اس کو کھانا دیتا، ننگا تھا اس کو کپڑا دیتا، تو ایسے ہوتا جیسے مجھے دیتا۔ بھائی یہ تو اسلام میں پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اس پہ بخشش و مغفرت کے وعدے رکھے گئے، تو کیا اللہ بندوں کو خود بھوکا رکھے گا؟ نہیں۔ یہ بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے۔ آپ نے ماں اور بیٹے کا پیار دیکھا ہوگا، مثالی ہوتا ہے۔ جو بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے وہ مثالی ہوتی ہے، ماں بیٹے سے جو محبت کرتی ہے وہ مثالی ہوتی ہے۔ اور ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بیٹے کی آنکھ میں آنسو آئے، ماں اس کو گوارا نہیں کرتی۔ ماں مشکلات سہتی ہے، فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، نوکریاں کرتی ہے، ملازمتیں کرتی ہے، لیکن بچوں کو خوش رکھتی ہے۔ لیکن بیٹا بیمار ہو گیا تو ماں نے پکڑا، ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کڑوا سیرپ دے کے کہا 2 چمچ صبح 2 دوپہر 2 شام کو پلانا۔ بچہ پینا نہیں چاہتا چونکہ سیرپ بڑا کڑوا ہے، حلق سے نیچے اترتا ہے تو جان جاتی ہے، تو پینا نہیں چاہتا۔ اب ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں ہاتھ پکڑتی ہے، زبردستی منہ کھولتی ہے اور دوا انڈیلتی ہے۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے جب وہ دوا حلق سے نیچے اترتی ہے۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ اس وقت ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ دم توڑ گئی؟ نہیں، یہ بھی محبت کا ایک روپ ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے لیکن ماں زبردستی دوا انڈیل رہی ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے تو ماں ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ دوا کسی طرح حلق سے نیچے اتر جائے، اور دوا نیچے اتری، بچہ رو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی نظر ہے وقتی کڑواہٹ پہ، جب دوا حلق میں پہنچتی ہے تو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، لیکن ماں کی نظر اس دوا کے نتیجے پہ ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے 2 لمحوں کے لیے روئے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوا اندر اتر گئی، اثر دکھایا تو میرے بیٹے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو بچے کی نظر کڑواہٹ پہ ہوتی ہے اور ماں کی نظر دوا کے نتیجے پہ ہوتی ہے۔ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ بھوکا ہو، وہ کب چاہے گا اس کا بندہ پیاسا ہو اور بلک رہا ہو، کھانا سامنے، پانی سامنے، اور پھر بھی اس کو اجازت نہیں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا بندے تو 1 مہینہ یہ کڑوا سیرپ کسی نہ کسی طریقے سے حلق سے نیچے اتار لے۔ تو چونکہ بچے کی جگہ کھڑا ہے نا، تجھے بھوک اور پیاس سے ڈر لگتا ہے کہ 1 مہینہ بھوک کیسے کاٹوں گا، پیاس کیسے کاٹوں گا، تجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، جبکہ تیری نظر اس وقتی کڑواہٹ پہ ہے، وقتی بھوک پہ ہے، وقتی پیاس پہ ہے، لیکن مجھ رب کی نظر اس دوا کے نتیجے پہ ہے۔ جب یہ اندر پہنچے گا، اثر دکھائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، پھر تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا، متقی بن جاؤ گے۔ وہ تقوی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟
اگر تو صرف بھوک اور پیاس ہی کاٹی ہے، ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی، ہماری گفتار میں تبدیلی نہیں آئی، ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آئی، اور ہم 25 دن پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی چل رہی ہے، سود بھی چل رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے، تو پھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا کہ مہینہ ہم نے پیاس تو کاٹی، بھوک تو کاٹی، لیکن اس سے ہمیں حاصل ہی کچھ نہیں ہوا۔ جبکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اندر کو بدلتا ہے، روزہ کردار کو سنوارتا ہے، روزے سے کردار نکھرتا ہے، روزے سے اعمال پہ، کردار پہ، جسم پہ، اعضاء پہ، جوارے پہ ایک واضح فرق آتا ہے، جس سے جسم کے اندر اور انسانی کردار کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور یہ روزے کا پھل ہوتا ہے جو بصورت تقوی بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کے 25 دن جو ہم نے گزارے ہیں، ہم اس کا محاسبہ کریں کہ ان 25 دنوں کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر تو ہمارا کردار سنورا ہے، ہمارے کردار کے اندر، عمل کے اندر فرق آیا ہے، تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، 25 دن پہلے ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی بھی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو گالی نہیں چھوڑتا، جو بدخلقی نہیں چھوڑتا، جو بد اخلاقی نہیں چھوڑتا، اور روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، تو اس کو روزے نے حاصل اس سے کیا ہوا؟ جبکہ روزہ بندے کو کیا دیتا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان 25 دنوں کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک کا قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کا مہینے کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں ان کا بھی قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، وہ قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن کے قاری بھی تھے۔ تو قرآن مجید کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے تھے اور حضور کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اس قرآن کو اتارا گیا تھا ہمارے لیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہمارے جتنے مرض ہیں اس وقت معاشرتی طور پہ سب کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جہاں مختلف قسم کی بیماریاں، عیوب، نقص، کمزوریاں قرآن نے ذکر کی ہیں نا، ان کے لیے قرآن نے اصطلاح کی ہے ظلمات، جو ظلم کی جمع ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو لطف آئے گا کہ جہاں حل اور کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہاں صرف نور کا لفظ آیا، انوار کا لفظ نہیں آیا۔ نور کی جمع انوار ہے، انوار کا لفظ نہیں دیا، نور کا لفظ۔ پیچھے ظلمات ہے، ان میں ساری جہالتیں، ساری بد کرداریاں، ساری بد عقیدگیاں، سب کچھ ظلمات میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا حل جس کتاب میں رکھا ہے وہاں صرف نور کہا کہ لوگوں کائنات کی جتنی ظلمتیں ہیں سب کا حل ہم نے ایک قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اب قرآن سے جڑ جائیں گے تو قرآن ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک نسخہ ہے جس کو ہدی للمتقین کہا گیا، ہدی للناس کہا گیا۔ اور قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے ساتھ جڑنے والوں کو اللہ برکتیں اور رحمتیں دیتا ہے۔ اس کے فضائل پہ بہت کچھ ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک۔ میں آپ سے اتنی بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو اس وقت عرب کے جو حالات تھے، لڑائی جھگڑے نہیں تھے، فسادات نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، زنا نہیں ہے، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، قتل و غارت نہیں، سب کچھ موجود تھا۔
لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے پھر انہی لوگوں کو درست کیا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے بارے فرمایا گیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا لوگو میں نے اس قرآن کے ذریعے اور اپنے سینے کے فیضان کے ذریعے انہی لوگوں کو اٹھا کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جو قیامت تک تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، تمہارے لیے بطور نمونہ کے رکھا، بطور ماڈل کے رکھا گیا کہ ایمان لانا ہے، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ قرآن نے ان کو اٹھایا تھا نا، دیکھیں نا جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن نہیں سنا تھا حال کیا تھا، یہاں تک کہ حضور کے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن جو ہی بہن کی آواز سے قرآن سنتا ہے تو اندر کی دنیا بدل نہیں جاتی۔ یہ قرآن ہی تھا نا جس نے معاشرے کو بدلا تھا، یہ قرآن ہی تھا جس نے اسی معاشرے کو بہتر کر کے ایک بہترین معاشرہ کائنات کا تشکیل دیا تھا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بطور نمونہ کے ان کو پیش کیا گیا، یہ وہ معاشرہ تھا۔ اچھا قرآن کیسے بدلتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن اندر اترتا ہے نا تو قرآن سے دل کھلتے بھی ہیں اور کھلتے بھی ہیں۔ جب یہ اندر اترتا ہے تو آہستہ آہستہ اثر دکھاتا ہے، پھر اس کے اثر کے ساتھ جو اندر کفر کے پردے ہوتے ہیں، نفاق کے پردے ہوتے ہیں، دیگر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور یہ پھر نور دیتا ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا جس قوم کو قرآن نے بہترین قوم بنایا تھا، قرآن تو آج بھی وہی ہے، علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے اعجاز ہیں۔ قرآن مجید سخن کے اندر، زبان کے اندر باکمال کتاب ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ اندر کی کیفیتوں کو بدلتا ہے، دل کو بدل دیتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے اندر اترتا ہے تو انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس قرآن نے اول دور میں لوگوں کو بدلا تھا، قرآن تو آج بھی وہی ہے، قرآن کا اثر بھی وہی ہے، قرآن کا نور بھی وہی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ جس قوم کو قرآن نے مکے سے اٹھایا تھا اور کیسر و کسرا کے تخت اور تاج جن کے قدموں کے نیچے روندے گئے تھے، یہ قرآن کا فیضان تھا۔ قرآنی علوم میں قرآنی مخلوق کو تیار کیا گیا تھا اور دنیا کی بہترین قوم تیار کی گئی تھی قرآن کے علم کے ذریعے، قرآن کے نور کے ذریعے، قرآن کی فکر کے ذریعے۔ اور پھر وہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ اٹھے تھے اور کیسر و کسرا کے تاج قدموں کے نیچے روندے گئے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی تھی، لیکن آج بھی قرآن تو وہی ہے، لیکن جو ذلت اس وقت امت مسلمہ کی ہے وہ کہیں نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے اتنا رکھا کہ کوئی دنیا سے جانے لگا، روح نہیں نکلی تو کہا اس بابے کے قریب بیٹھ کے ذرا سورہ یاسین پڑھے نا تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ اقبال نے ستھری تنقید کی تھی کہ واہ مسلمان، تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو مرنا ہی سیکھا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت دی ہے اس قرآن سے جینے کا ڈھب سیکھ لیتا، پھر تو مرنے کے بعد بھی نہ مرتا، قیامت کی صبح تک تیرا نام اور تیرا ذکر باقی رہتا۔ ہم نے گھر کے باعث برکت کے لیے تو قرآن پڑھا لیا، کاروبار شروع کیا تو قرآن پڑھا لیا، کوئی دنیا سے چلا گیا تو قرآن پڑھا، اور بھائی برکتیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی برکتیں آتی ہیں، کاروبار میں بھی آتی ہیں، قبر میں بھی ٹھنڈک اترتی ہے، مرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، قرآن کے نزول کا مقصد تھا کہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے۔ آج قرآن وہی ہے جس نے صحابہ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں کھڑا کیا تھا، وہی لوگ تھے جو قرآن کے علوم سے، قرآنی فکر سے تیار ہوئے تھے۔ جب بدر میں 313 اترے تھے تو ہزاروں کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ہم جہاں قدم اٹھاتے تھے تو بڑی بڑی طاقتور قومیں گھٹنے ٹیک دیتی تھیں، اور آج ہم جہاں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا۔ یہ شخصیت کے
ختم کے اندر آج ہم شامل ہیں، ان کی ایک خوبی اور وصف یہ تھا کہ وہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کے عالم تھے۔ میں کہتا ہوں کسی شخص سے محبت کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذات کا نام لینا، اس کے نعرے لگانا، یہ بھی محبت کا ایک روپ ہے، لیکن حقیقی محبت وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے مشن کے اوپر عمل پیرا رہے، اس کی فکر کو آگے پہنچائیں۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام کو حضور سے محبت تھی نا، آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا، صحابہ چاہتے تو حضور کے روضے سے جڑ کے بیٹھ جاتے۔ اب تاریخ پڑھیے، صحابہ کی قبریں دنیا کے کونوں میں بنی ہوئی ہیں، کوئی کہاں فوت ہو رہا ہے، کوئی کہاں وفات ہو رہا ہے، کسی کی قبر کہاں، کسی کا مزار کہاں۔ وہ تجارت کے لیے تو نہیں گئے تھے، وہ چاہتے تو حضور کے در دولت پہ بیٹھ جاتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے بہترین خطہ زمین کا وہ ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہے، حضور مدفن میں۔ حضور کا جو جسم کا حصہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ صحابہ چاہتے تو وہاں بیٹھ جاتے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مرکد در سایہ دیوار بخش، اقبال کہتا حضور آپ کے مزار کی دیوار کا جہاں سایہ پڑتا ہے نا، وہاں اگر مجھے قبر کے لیے جگہ مل جائے نا تو میرے قبر کے ذرے آسمان کے ستاروں کو مخاطب کریں کہ آؤ ہمارا مقابلہ تو کرو۔ اقبال کہتا میری قبر کے ذرے آسمان کے ستاروں سے بھر جائیں، اگر وہاں در کی قبر کی مرکز کی جگہ مل جائے مجھے۔ لیکن صحابہ وہ جگہ چھوڑ کے دنیا کے کونوں میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ رسول اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں، حضور کے مشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ کسی شخص سے محبت یہ ہے کہ اس کے لائے ہوئے پیغام کو آگے منتقل کیا جائے، یہ حقیقی محبت کا ایک روپ ہوتا ہے اور ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو یقیناً جس شخصیت کے لیے آج ہم جمع ہیں، جن کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے، ان کا رشتہ دین کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ بڑے بڑے جید علماء کا ان سے ربط اور بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسیں منعقد کرنا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، دیکھیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے 10 لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ بس ایک چھوٹا سا مولوی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں بہترین ہے وہ شخص، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔